خیریت ہے؟ یہ ہمارے دیپک بھائی ہیں، کل تک یہ ہمارے اچھے دوست تھے جی، لیکن انہوں نے کچھ ویڈیو دیکھے اور کسی سے کچھ باتیں سنی ہیں قرآن کے حوالے سے کہ اسلام یہ آرڈر دیتا ہے، قرآن آرڈر دیتا ہے کہ جہاں پاؤ کافروں کو مار ڈالو، قتل کر دو. تو شیخ ہم نے ان کو سمجھا نہیں پائے تو سر اس لیے لایا آپ کے پاس. بھائی دیکھیے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. اسلام ہر انسان کو رسپیکٹ دیتا ہے، کسی بھی غیر مذہب والوں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم گالی مت دو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. تو جب گالی دینے سے منع کرے گا، اس کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے گا؟ وہ آیت جس کا حوالہ آپ کو دیا گیا ہے کہ قرآن میں ایسا ہے، وہ آیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. یہ کون مشرک ہیں؟ یہ وہ مشرک ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سارے غیر مسلموں کو نہیں، سارے مشرکین کو نہیں، سارے کفار کو نہیں. کیا دلیل کہ وہ غیر مسلم مراد ہیں جو جنگ کر رہے تھے؟ اسی آیت کے بعد ہے دوسری آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر کوئی مشرک یعنی وہ جو لڑ رہے تھے، جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، ان میں سے بھی اگر کوئی تم سے پناہ چاہے تو کہا تم اس کو پناہ دو حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے. ثم ابلغه ما منع، تو اللہ کی بات سننے کے بعد یہ نہیں کہنا ہے کہ تو اسلام لاتے ہو یا مار دوں، نہیں، کہا گیا اس کو محفوظ مقام پر پہنچا دو جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تو اسلام اس قدر رسپیکٹ دیتا ہے انسانوں کی. تو ہر غیر مسلم کو مارنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، صرف ان لوگوں کے مارنے کے لیے کہا گیا جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، مسلمانوں سے لڑ رہے تھے. اسلام نے غیر مسلموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن نہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے وہ بتایا ہے. اور جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے وہ بتایا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر، اور جنہوں نے تم کو گھروں سے باہر نہیں کیا. کس بات سے نہیں روکتا؟ اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو وہ غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، اسلام کے دشمن نہیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا حکم دیتا ہے. ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے دشمن نہیں. ہاں جو دشمن ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ دشمن کو دوست سمجھنا یہ عقل مندی نہیں ہے. تو دشمن کو دشمن سمجھو یہ کہا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، دشمن کو دشمن سمجھو تو کیا کرو؟ ان سے نفرت کرو، دور ہو جاؤ؟ نہیں، دشمن کو دشمن سمجھ کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش کرو. کیا دلیل کہ بھئی دشمن کو دشمن سمجھ کر کے قریب کرنے کی کوشش کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. دشمنی کس بات کو لے کر؟ دین کو لے کر، کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا. تو اس کے باوجود یہ دینی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. نہیں، تم مسلمان ہو، حق و باطل کو جانتے ہو، انصاف کو جانتے ہو، تمہارا کام ہر شخص کو انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے. تو تم زیادتی نہیں کرو گے. تو پھر یہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اس کو کیا کرو گے؟ چونکہ تم انسانیت کے خیر خواہ بنا کر بھیجے گئے ہو، تم اپنے دشمن کے بھی خیر خواہ ہوگے، اور دشمن کی خیر خواہی کے لیے تم کو دشمن سے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے تاکہ تمہاری بات سنیں، تم ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. تو کہا گیا کیسے تعلقات بنیں گے؟ حکم دیا گیا، کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے ان کے ساتھ مدد کرو، ان سے مدد لو. کیسے کاموں میں؟ علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور ساتھ لو. یہ مت سمجھو کہ غیر مسلم کا ہر کام برا ہوتا ہے، نہیں نہیں، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں. تو ان کا جو کام اچھا ہو اس میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کرتے ہو ان کو ساتھ لو. جب ساتھ دو گے، ساتھ لو گے تو اس سے قربت ہوگی، دشمنی مٹے گی، نفرت ختم ہوگی. مگر دیکھو خبردار، یہ ساتھ دینے اور ساتھ لینے میں ایک حد ہونا چاہیے. وہ کیا؟ ہر معاملے میں ساتھ نہیں دینا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ان کا جو کام برا ہو وہ برے کام میں ساتھ نہیں دینا ہے، اچھے کام میں ساتھ دینا ہے. مگر جب تم اچھے کام میں ساتھ دو گے تو یہ سمجھے گا کہ ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دے گا.
اور جب برے میں ساتھ نہیں دو گے تو پھر نفرت کرے گا. اب نفرت کرے گا تو کچھ تکلیفیں پہنچائے گا, تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا بھی حکم دیتا ہے قرآن. کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہو سکتا, تو ان کے برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دو. ادفع باللتی ہی احسن, یہ مت کہو کہ ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں گے تو سر چڑھ جائے گا. نہیں, وہ بھی انسان ہے, اس کے سینے میں بھی نرم دل ہے. تمہارا اچھا سلوک اس پر اثر انداز ہوگا. ایک نہ ایک دن وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھئی کیسے لوگ ہیں, میں جن کو دشمن سمجھتا تھا مگر میں گالی دیتا ہوں تو ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ اللہ تم کو سلامت رکھے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے. ہو نہ ہو یہ ہمارا دشمن نہیں ہوگا. ذرا ان کی بات تو سن لیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے. جب تمہاری بات سنے گا تو پھر اس بات مجھے اچھی لگے گی, تو پھر ایک دن وہ تمہارے بات سنے گا, تمہاری بات پسند کرے گا, ایک دن دشمنی ختم ہوگی اور تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی. سر آپ کی بات سن کر لگتا ہے کہ